وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ غیر ضروری باتیں کرتا ہے. غیر ضروری باتوں سے آپس میں نفاق پیدا ہوتا ہے. غیر ضروری باتوں سے آپس میں لڑائی اور جھگڑے بھی کا ماحول بنتا ہے. اننیسیسری باتوں سے انرجی بھی لاس ہوتی ہے. آج کل غیر ضروری باتوں کے کتنے تماشے ہیں دنیا میں وہ سبوں کو معلوم ہے. جبکہ آقا علیہ السلام کی صرف ایک حدیث ہے, اس پر بندہ غور کرے. ہر مسلمان اپنے گھر کی دیواروں میں اس حدیث پاک کو لکھ کے رکھے, دیکھ لے کہ کتنے مصائب اور آلام کا حل اس حدیث پاک پر عمل کرنے سے ہو جائے گا. چونکہ آج گھر میں سب کچھ ہے مگر سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے. گھر میں کھیل کا ذکر ہے, گھر میں پولیٹکس اور راجنیتی کا ذکر ہے, گھر میں خوب اچھا کمانے کھانے کا ذکر ہے, گھر میں مکانات کی تعمیر اور خوب دنیاوی اعتبار سے پروگریس کرنے کا ذکر ہے. 24 گھنٹے یہی سارا ذکر زبان پہ رہتا ہے. تو اس لیے بولنے والے کا بھی اور جو سنتا ہے اس کی بات, اس کے دماغ میں بھی دنیاوی ترقی کا نشہ چھایا ہوا ہے. اور اس دنیاوی ترقی کے نشے نے تمام اخلاقی حدوں کو پامال کر دیا. لوگوں کو صرف اچھا کھانا چاہیے, چاہے جہاں سے ہو, جس طرح سے بھی ہو, چونکہ ہر وقت کھانے کا چرچا ہو رہا ہے. اب مارکیٹ بریانی کی دکان سے بھرا ہوا ہے, چاؤمین, برگر, سینڈوچ, نہ جانے کس کس طرح کے نام کے کھانے مارکیٹ میں دستیاب ہیں. تو اب ہر کوئی اچھا کھانا چاہتا ہے, کھانے کا چرچا ہو رہا ہے, سبوں کو بھوک لگ رہی ہے, سب اچھا اچھا کھانا بنا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. ایک کھانے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے. اسی طرح سے پہننے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں صاحب برانڈیڈ کمپنی کا کپڑا چاہیے, اب لوکل کمپنی کا مال نہیں چاہیے. اب ہر طرف کہیں ریڈ اینڈ چیف ہے کا جوتا ہے, کہیں صاحب ووڈ لینڈ کے شوز ہیں, کہیں پہ ریمنڈ کا شو روم کھل رہا ہے, کہیں پہ مفتی ہے, اسپائکر ہے, سب برانڈیڈ دکانیں کھل رہی ہیں مارکیٹ میں. کپڑے کا ایک مقابلہ شروع ہو گیا. چونکہ ہمارے گھر میں کپڑوں کا ذکر ہوتا ہے, اس کا کپڑا بڑا اچھا ہے, کہیں کھانے کا, کہیں کپڑے کا. اب گھر کے لیے ایک چرچا جاری ہے کہ صاحب اس کے گھر کا ٹائلز بڑا اچھا ہے, اس کے گھر کا گرینائٹ بڑا زبردست لگایا ہے, اس کے گھر کا جھومر بڑا اچھا ہے, اس کے گھر کی فالس سیلنگ بڑی زبردست ہے. اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کی نقل کریں, ہمارے گھر میں اس سے اچھا ٹائلز لگے, ہمارے گھر میں اس سے زیادہ مہنگا پتھر لگے. ایک مقابلہ ہے, پتھر کا مقابلہ ہے, کھانے پینے کا مقابلہ ہے, پہننے اوڑھنے کا. اب ایسے میں ایک مقابلہ ہے زمین کی خریداری کا. دنیا کا سب سے بڑا کام آج کل ہو گیا ہے ریئل اسٹیٹ والا کام. کل تک جو گلی میں گھومتا تھا پان کھانے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں تھے, آج وہ اربوں کی بات کر رہا ہے, کروڑوں کی بات کر رہا ہے. اب وہ کروڑوں کی گاڑی پہ چل رہا ہے. کیوں صاحب, کیا کام ہے؟ بروکری ہے. اب دلالی کا کام چل رہا ہے. اب سال بھر میں گھومتے یہاں وہاں چلتے ہوئے 1 بیگھہ زمین بھی اگر بیچ دیا اس کا سودا ہو گیا, بس کروڑوں میں کھیل رہا ہے. ایک مقابلہ ہے. مسجدیں دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے. آقا فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں the dearest places near Allah are مساجد, places of worship. دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے. وہ پسندیدہ جگہ آج ویران ہو گئی. اس پسندیدہ جگہوں پہ آج لوگوں کو وہاں رہنے میں الجھن ہوتی ہے. سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے. اور حضور نے فرمایا کہ بازار سب سے دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے, اس بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے,
सामान के अयूब को छुपा के बेचा जाता है, वहां दूसरों को ठगने का कारोबार होता है। इसलिए बाजार बहुत बुरी जगह है अल्लाह के नज़दीक, बिल्कुल मोस्ट अनप्लीजेंट प्लेसेस, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगह अल्लाह के नज़दीक बाजार है। मगर चूंकि बाजार गए बगैर चैन नहीं है, जाना ही है, तो उसके लिए आया है कि सबसे बेहतर आदमी वो है जो सबसे आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले बाजार से निकल जाए। सबसे बुरा आदमी वो है जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे लास्ट में बाजार से आए। सबसे अच्छा आदमी वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे आखिर में मस्जिद से बाहर निकले। तो अब आप समझ सकते हैं कि अच्छे लोग कितने समाज में हैं। जो सबसे अच्छी जगह है सन्नाटे का माहौल है, जो सबसे अच्छी जगह है खामोशी, वहां दो चार बूढ़े नजर आते हैं। और जो सबसे बुरी जगह है तिल रखने की जगह नहीं, वहां औरतों और मर्दों की भीड़ है, हर तरफ हंगामा है, शोर है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग कितने हैं और बुरे लोग कितने हैं। दुनिया में क्या तमाशा हो रहा है, किस तरफ दुनिया जा रही है, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। नजर कुरान पे रहेगी, नजर सरकार की हदीस पे रहेगी, नजर आका अलैहिस्सलाम के इरशादात और हुजूर की हयात तैयबा पे रहेगी, तो बंदा इस हंगामे में भी अपना ईमान बचा ले जाएगा। इस हंगामे में भी बंदा एक तकवा और अल्लाह के डर के साए में वो अपनी जिंदगी बसर करेगा। चूंकि हम लोगों के नजदीक आज कुरान शरीफ की तिलावत वो एक खास तबका मदरसे का है, उसके हिस्से में ये काम चला गया। अब बाकी हमारे हिस्से में आया है दुनिया का चर्चा। तो जहां दुनिया का चर्चा होगा वहां मस्जिदें आबाद कैसे होंगी, वहां तो बाजार आबाद होगा। जहां साहब खाने का मुकाबला होगा वहां मदरसा कैसे आबाद होगा, वहां तो होटल आबाद होंगे। जहां साहब सिर्फ माल चाहिए तो वहां आदमी जन्नत की बात कहां से करेगा। वहां तो उसको मॉल चाहिए, मार्केटिंग कम्प्लेक्स चाहिए, उसको हाई फाई कारोबार चाहिए। सारी दुनिया पड़ी हुई है खाने पीने पहनने मकान की तामीर करने के पीछे, सारे लोग उस तरफ पड़े हुए हैं। मदरसा सबसे बेहतरीन तालीमी संस्थान है। चूंकि आपने सुना होगा हदीस, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच्स इट टू अदर्स। तो में सबसे अच्छा वह है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। सबसे बेहतरीन, बिल्कुल मोतबर हदीस। इस हदीस से पाक के रावी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनसे बहुत कम हदीसें मरवी। उन्होंने इसको रिवायत किया है कि सब हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतर है वो जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और आज सबसे कम लोग हैं दुनिया में जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। चूंकि आजकल आदमी कुरान पाक सीखने सिखाने को दुनिया से जोड़ता है कि दुनिया कितना मिलेगी, पैसे कितने मिलेंगे। जो सबसे अच्छी जगह है मदरसा, जहां कुरान की तालीम होती है सबसे अच्छी किताब की, तो सबसे अच्छी जगह वो है जहां कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज्यादा मोहतरम, मुकर्रम और सबसे ज्यादा प्रेशस जो जगह है वो मदरसा है। क्योंकि वहां फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती, कॉलेज में मैथ पढ़ाई जाता है, जिसका मकसद है सिर्फ दुनिया हासिल करना। और यहाँ कुरान करीम की तालीम होती है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा काम यह है बंदा कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। सबसे अच्छी जगह है वह मदरसा जहाँ कुरान सीखा और सिखाया जाता है। आज अच्छी जगह पे ताले लगे हुए हैं, साल भर एडमिशन मदरसे में जारी रहता है। किसी मदरसे में आप नहीं देखे होंगे सब एडमिशन फुल हो गया, इक्का दुक्का कोई मदरसा होगा इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर मदरसों में साल भर दाखिला जारी रहता है, जबकि दाखिले का साल है शव्वाल। शव्वाल में दाखिला हुआ, उसी महीने में पढ़ाई शुरू हो गई, अब साल भर तक पढ़ाई होगी। लेकिन यहाँ चूंकि बच्चों की किल्लत है इसीलिए साल भर दाखिला होता है। मदरसे की कैपेसिटी है 500 बच्चे, अब वहाँ दाखिला 50 बच्चे का हुआ, अब मैं 450 बच्चे चाहिए, वरना 50 कमरे हैं
اس قدر کشادہ جگہ ہے، کھانے پینے کی قلت نہیں ہے، مدرسے کا فنڈ مضبوط ہے، زکوٰۃ و خیرات کی رقم کافی کثیر مقدار میں جمع ہے، مگر بچے نہیں ہیں۔ اب بچے نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ سال بھر داخلہ جاری ہے۔ وہاں جہاں فزکس کیمسٹری کی تعلیم ہوتی ہے وہاں نو ایڈمیشن، اب ایڈمیشن فل ہے۔ اب جہاں سب سے بہترین کتاب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں، اور وہاں صاحب 2-3 سال سے لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے پوش اسکول میں ہو جائے۔ سینٹ زیویئرس میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ میری میں ایڈمیشن کلوز، ودیا وہار میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ ڈیوڈ میں ایڈمیشن کلوز۔ صاحب ہر طرف ایڈمیشن کلوز ہے، لوگ 3 سال سے لائن لگے میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے۔ صرف جہاں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں چند سکے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں وہاں بھیڑ لگی ہے دنیا داروں کی۔ تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ اسی لیے جو اصل مقصد حیات ہے، ساری کائنات، یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو تاکہ بندہ کھائے پیے، گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے۔ اسی کے لیے یہ زندگی تھی، بہمولیہ جیون، یہ قیمتی زندگی۔ بندہ سوچتا نہیں، بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑھ کر وہ علم جو ہمیں کھلائے، وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے، وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ جنت کی بات کون کرتا ہے؟ آخرت کی بات کون کرتا ہے؟ خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے؟ مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے؟ سارے لوگ فضول کھاتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں، فضولیات کے ماہر ہو گئے لوگ، ایکسپرٹ ہو گئے، فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے، جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں، اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں، اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں۔ تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان، کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے، کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، پیدا کرنے والے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن زمین گناہوں سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی زمین کی ساخت اور اسٹرکچر پہ غور نہیں کرتا ہے۔ یہ زمین ہے کیا؟ سمندر کے اوپر زمین ٹکی کیسے ہے؟ یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ پہاڑ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے؟ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا۔ یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے ایک طرف گیہوں، ایک طرف چاول، ایک طرف فروٹس، ایک طرف ویجیٹیبلز، ایک طرف ڈرائی فروٹس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ کے کھربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا، 1 انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کہ بندہ کوئی کھڑا رہ سکے، سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے۔ فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ آسمان میں اتنے فرشتے ہیں، تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ ان کو بدل بدل کے کھانا چاہیے، اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل چاول دیا۔ اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم، اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس عام دیا، اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی،
پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں۔ فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے۔ سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں۔ ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار، اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار۔ انار، بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں، اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ۔ یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے، اور یہ صاحب اس جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل، بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں، اور مہاراشٹر گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں۔ نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے، چونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے۔ اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے۔ ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی۔ اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کے لیے ساری نعمتیں بنائی، ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی، سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی۔ کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں۔ اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی، ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ، ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک۔ لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دن میں پیاز کھائے آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے۔ لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا۔ ادرک زبردست چیز ہے، لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے۔ بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں صاحب، رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا۔ لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا۔ آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ۔ سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پلول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے، ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں۔ مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی، ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو عام لوگ نہیں جانتے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کی سینکڑوں قسموں کو دریافت کر لیا، جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا، جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا۔ اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ سب سے بڑا عارف ہوگا،
وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں, علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں. ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا, لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسم ہے چاول کی. ایک آم کافی تھا, مالدہ کا آم کافی تھا, لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی, الفانسو ہے, کہیں الفانسو ہے, کہیں بمبئی ہے, کہیں لنگڑا ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. سب کے پیئرس ہیں, سب کے جوڑے جوڑے, سب کی الگ الگ قسمیں. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں, نہ اللہ کھاتا ہے, اللہ کھانے سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں, تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے, بھنڈی تمہارے لیے, پلول تمہارے لیے, اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی. تیرے جسم کو چاہیے مچھلی, اسی سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں. بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ, چونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ, کپڑے کا مقابلہ, مکان کا مقابلہ, کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں, میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے, اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے. مقابلہ ہے کھانے پینے کا, بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے. اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ سب اتنا زبردست انتظام کیسا ہے. ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے, یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں. جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا, ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے. اور تمام ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو صاحب انک ہے وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں, آسمان کا سسٹم, زمین کا سسٹم, فروٹس کا سسٹم, سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم, رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم, وہ کہتا ہے یہ سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم. اور قرآن کیا کہتا ہے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی. اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی, جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے. اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے. جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے, اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں, ایک سسٹم سے ہیں. اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے, والذی قدر فہدی, جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے, اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے, زمین کی جو 7 تہیں ہیں, ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے, بیچ میں جو اسپیس ہے, ان سہوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ابس بیکار نہیں, ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں. یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار, یہاں تک کہ 7 سمندر ہے, 7 آسمان ہے, 7 زمین ہے. یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد, کہیں 4 کا عدد, کہیں 70 کا عدد, یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا ہے, اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے. اگر قرآن شریف میں ایک سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے. قرآن شریف میں ایک سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو ایک سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں. تو کس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے, اتفاق بائی چانس دنیا بن گئی, اتفاق سے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں یہ نہیں. یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, کوئی خالق ہے. جب بنانے والا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمارے جینے کے لیے رات بنایا ہے اس نے, تاکہ رات میں 8 گھنٹے میں آرام کروں, اور ہمارے جینے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ میں دن میں سورج کی روشنی میں کام کروں. یہ چاند کافی تھا, یہ ستارے کیوں ہے؟ یہ ستارے کافی ہیں, سیارے کیا ہے؟ یا دن کا سورج کیا ہے؟ ستاروں کی گردش کا جو محل ہے اور گردش کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ چاہے دنیا میں آندھی آئے یا طوفان, سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے. یہ چاند ہے, ایک دن تمام ہوتا ہے چاند 14ویں شب میں, باقی جس دن وہ
डूबता है बिल्कुल सूखी हुई टहनी की मानिंद बारीक होता है, और जिस दिन वह निकलता है उसी खजूर की सूखी हुई टहनी की मानिंद वह बारीक रहता है। जवान सिर्फ एक दिन होता है। उस चांद का सफर 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलता है, और एक दिन जवान होता है। 14 तारीख तक यह बढ़ता रहा, 14 के बाद घटता रहा, यहां तक कि वह अपनी पहली मंजिल पे पहुंच गया। कौन है जो चांद पे गौर करेगा? कौन है जो सूरज के सिस्टम पे गौर करेगा? कौन है जो रात और दिन की तब्दीली पे गौर करेगा? अल्लाह ने क्या कहा? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, अनडाउटेडली, डाउटलेस, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, जमीन आसमान की पैदाइश में, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड डे, रात और दिन के बदल बदल के आने में, अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है, बेवकूफों की नहीं, अहमकों की नहीं। वह लोग जो दूसरों का मुंह देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ बाजार की रौनक देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करें वो अहमक है, वह लोग जो खाना खाएं पाखाना करें उसके अलावा अपना कोई मकसद हयात ही ना समझे वो अहमक है। ये दुनिया अहमकों से भरी हुई है। अक्लमंद गौर करें, अल्लाह कहता है अक्लमंद है वो जो जमीन आसमान की पैदाइश पे ध्यान लगाते हैं। अक्लमंद है वो जो रात और दिन की तब्दीली पे ध्यान लगाते हैं। अक्लमंद है वो जब वो गौर करते हैं आसमान जमीन पे तो अपनी पैदाइश नजर आती है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। सर से लेके पांव तक ये करोड़ों सिस्टम जो अंदर में है, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सब बोन का सिस्टम या ब्लड का सिस्टम, जरा सा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। ये ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, ये ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वो मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बीनाई अंदर से सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बीनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया। अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बीनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास। अमेरिका का साहब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, ये साहब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पाखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर गौर करते हैं, क्योंकि हमको तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है कि आलिमों के पास आके बैठें, अपनी पैदाइश के बारे में दरियाफ्त करें, कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई के बारे में बात करें। जो आदमी इस काम में लगा रहेगा वो झगड़े से बचा रहेगा, जो इस काम में लगा रहेगा उसका दिमाग फालतू चीजों में लगने से बच जाएगा। घर में लड़ाई है औरतों की, क्यों? मकसद हयात पे नजर रही है। समाज में लड़ाई है पड़ोसी पड़ोसी की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। यहाँ लड़ाई झगड़े हैं बाजार में, क्यों? वो एक फालतू चीज, जमीन, मकान, कपड़े, दुकान, एक बालिश जमीन के लिए केस मुकदमा चल रहा है। फालतू बातों में ये मुंह फुला के बैठा है, वो मुंह फुला के बैठा है। अब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे, जाहिर सी बात है जंग तो होगी। जो असली चीज है उसको नहीं पढ़ते। एक इलाज है तमाम इख्तलाफात से बचने का कि बंदा अखबार, नॉवेल, अफसाना, फिक्शन, वो
छोड़ दे, सिर्फ कुरान पाक की तरफ रुजू करे। जब फोकस कुरान की तरफ देगा तो छोटे छोटे मसले का हल ऐसे ही निकल जाएगा, तमाम इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा। और बंदा को आज फजूल टाइम है लड़ाई झगड़ा करने का, मोबाइल मल्टीमीडिया सोशल मीडिया में साथ टाइम बर्बाद करने का, चूंकि कुरान की तिलावत का मजा नहीं चखा है, कुरान पाक पे रिसर्च करने का लुत्फ नहीं मिला है, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। कोई एक बात कहा, अब कोई कमेंट कर रहा है, कोई दूसरा कमेंट कर रहा है, कोई तीसरा कमेंट कर रहा है, ये कमेंट का एक तूफान लगा हुआ हर तरफ, चूंकि असल मकसद से दिमाग हटा हुआ है, नतीजे में फजूलियात के लोग माहिर हो गए। अब कुरान क्या कहता है? जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। रात और दिन की तब्दीली पे रिसर्च करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। अब अक्ल सलीम किसको है? अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद है वो जो खड़े होकर अल्लाह को याद करता है, जो झुक के अल्लाह को याद करता है, जो लेटे हुए अल्लाह को याद करता है। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, and they consider in the creation of the heavens and the earth। अक्लमंद गौर व फिक्र करते हैं, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। जमीन आसमान के बनाने वाले पे गौर नहीं करता है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह कैसे रहता है। नहीं नहीं, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है उस कायनात पे बंदा गौर करे, खुदा की जात में गौर ना करे बल्कि खुदा की तख्लीक में गौर करे। खुदा ने जो दुनिया को बनाया है इस बनावट पे गौर करे। उसका अंदर से आवाज आएगी, जब ये शय लाजवाब है, जब ये क्रिएशन लाजवाब है, जब ये तख्लीक का कोई जवाब नहीं तो खालिक कैसा होगा? खालिक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा कि वह लोग हदीस, वो लोग जमीन आसमान पे गौर करते हैं। वह तफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो कंटेम्पलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं। उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया, ये दुनिया यूं ही नहीं फजूल नहीं बनी है। क्योंकि वो रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है, तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है। उसके बाद क्या? सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है, इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं। इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं। तू मसजूद है, मैं साजिद हूं। इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता है इलाही तू ही सबसे बड़ा है, मैं बंदा हूं, कमजोर हूं, तू ताकतवर है, तू अजीज है, तू कहार है, तू गालिब है। उसके बाद बंदा क्या कहता है? इलाही मैं तेरी चाहे जितनी इबादत करूं, इतने तेरे एहसानात हैं, इतनी तेरी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। तो जब अदा ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र, बेशुमार लोग करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा।